نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 130 اور 131 آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے کوئی اعراض اور روگردانی نہیں کرتا، مگر وہی کرتا ہے کہ جو بے وقوف ہوتا ہے، جو ظالم ہوتا ہے، جس نے اپنے نفس کو غلط راستے پر ڈال دیا ہوتا ہے۔ گزشتہ آیات میں اور قرآن کریم کی متعدد آیات میں یہ بات بتائی گئی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے مطابق ہے۔ ملت ابیکم ابراہیم، چونکہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہودی کہنے لگے، خدا نخواستہ وہ یہودی تھے، عیسائی کہنے لگے وہ عیسائی تھے۔ قرآن کریم نے اس بات کو واضح کیا، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیہ، کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی، ولیکن کان حنیفا مسلما، بلکہ وہ تو حنفی تھے۔ حنفی کہتے جو ایک اللہ کی عبادت کرے، یکسو ہو کر، اخلاص کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ۔ تو یہاں بھی فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے اعراض نہیں کرے گا الا وہی آدمی جو اپنے نفس پر ظلم کرے گا اور جو اپنے آپ کو غلط راستے پر ڈالے گا۔ چونکہ کافروں نے یہ مشہور کر رکھا تھا کہ بھائی ہم اپنے باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑیں گے، تو اس پر یہ آیت اتری۔ اس پر یہ آیت اتری کہ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، تحقیق ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو چن لیا دنیا میں۔ استفاء کہتے ہیں منتخب کرنا، چن لینا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مصطفیٰ کا مطلب چنا ہوا۔ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، تمہارے لیے دین اسلام کو اللہ نے چنا۔ ہر نبی کو رسالت کے لیے اللہ نے چنا۔ تو یہاں بھی فرمایا کہ وَلَقَدْ، اور تحقیق، اصطفیناہ، ہم نے ابراہیم خلیل اللہ کو چن لیا، فی الدنیا، اس دنیا میں۔ ایک تو نبی بنایا، پھر نبیوں کا امام بنایا، انی جاعلک للناس اماما، پھر بیت اللہ کی تعمیر کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو منتخب کیا گیا۔ وَإِنَّهُ، اور ابراہیم علیہ السلام آخرت میں بھی لمن الصالحین، نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی عبادت
ایسے یکسو ہو کر کرتے تھے کہ اپنی پوری قوم ان کی مخالفت کر لی۔ اب قوم تو خود بت بنا کر بیچنے والی تھی، ان کے اپنے والد بھی بت بنا کر بیچا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ بات دیکھی تو اپنی قوم کو دو ٹوک کہا، یا قوم انی بریء مما تشرکون، اے میری قوم میں بری ہوں ان تمام چیزوں سے جو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ انی وجہت وجہیہ، میں نے پھیر دیا اپنا چہرہ اس ذات کی طرف جس نے آسمان اور زمین کو بنایا، وما انا من المشرکین، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ سورہ انعام میں ہے۔ اور پھر سورۃ الزخرف میں کہا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے بھی اپنے والد سے بھی، میں برات کرتا ہوں اس سے جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ اور پھر تیسری جگہ سورہ توبہ میں فرمایا، وما کان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدۃ وعدہا ایاہ، شروع میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کی مغفرت کی دعا مانگی، لیکن فلما تبین لہ، جب بات واضح ہو گئی، انہ عدو للہ، کہ باپ اللہ کا دشمن ہے، ہدایت اس کے نصیب میں نہیں ہے، تبرأ من، برات کا اعلان کر دیا، اب میں اپنے والد کے لیے بھی مغفرت کی دعا نہیں مانگوں گا، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ مشرک کی مغفرت نہیں کریں گے۔ جب واضح اعلان ہے کہ اللہ مشرک کی مغفرت نہیں کریں گے، لہٰذا اب مشرک کے لیے مغفرت کی دعا نہیں مانگ سکتے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، ہاں جو شرک کے علاوہ گناہ، قتل ہے، سود ہے، رشوت ہے، زنا ہے، چغلی ہے، غیبت ہے، کسی کو ناحق قتل کرنا ہے، والدین کی نافرمانی ہے، وہ سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، اس کے لیے بخشش کی دعا مانگی جا سکتی ہے، لیکن شرک کو اللہ معاف نہیں کرتے، لہٰذا مشرک کے لیے مغفرت کی دعا نہیں مانگے۔ ہاں اس کی زندگی میں یہ دعا مانگ سکتے ہو، اللہ اس کو ہدایت دے دے، لیکن اس کے مرنے کے بعد جب وہ شرک کی حالت پر مرا ہے اور آپ کو پتہ ہے اب اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں ہے۔ اور سورۃ النحل میں بھی اس بات کو واضح کیا، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام ایک فرما بردار آدمی تھے، اللہ کے سامنے جھکنے والے تھے، شرک سے بچنے والے تھے، شاکرا لانعمی، اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے والے تھے، اجتباہ، اللہ نے انہیں چن لیا تھا، پسند کر لیا تھا، وہداہ، ہدایت دے دی تھی، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ تو ایک بات یہ سمجھ لے کہ جو بھی ملت ابراہیمی سے اعراض کرے گا، ابراہیم علیہ السلام کے منہج اور طریقے سے ہٹے گا، وہ اپنے نفس پر ظلم کرے گا، اس لیے کہ انہیں اللہ نے چن لیا تھا اور یہ آخرت میں بھی صالحین میں سے ہوں گے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ سمجھ لے، سب سے اونچا درجہ ہوتا ہے نبیوں کا، اس کے بعد دوسرا درجہ ہوتا ہے صدیقین کا، تیسرا درجہ ہوتا ہے شہداء کا، اور چوتھا درجہ ہوتا ہے صالحین کا۔ صالحین چوتھے نمبر پر ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں دعا مانگو، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ بتا۔ اب جو آلریڈی سیدھے راستے پر ہے وہ بار بار یہ دعا کیوں مانگ رہا ہے؟
اس کا مطلب اے اللہ مجھے اس سیدھے راستے پر جما، میں اس سیدھے راستے پر موت تک قائم رہوں، یہ دعا ہے۔ اسی لیے آدمی ہر وقت ڈرتا رہے کہ کب میرا پاؤں پھسل جائے، کب خدا نہ خواستہ میں غلط راستے پر چل پڑوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور صحیح حدیث ہے، ان الرجل لیعمل بعمل اہل الجنہ، ایک آدمی پوری زندگی جنت والوں کے اعمال کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے، حتی ما یکون بینہ وبینہا الا باع او ذراع، جنت کے اتنے قریب آ جاتا ہے کہ جنت اور اس کے بیچ میں 1 گز کا فاصلہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، لیکن پھر اللہ کی تقدیر اس پر غالب آتی ہے، یہ کوئی جہنمیوں والے کام کرتا ہے اور موت اس حالت میں ہوتی ہے کہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ یعنی 60 سال 70 سال جنتیوں کے اعمال کیے، نیک اعمال کیے، جنت کے قریب ہوتا 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 اتنے قریب ہو گیا کہ 1 گز کا 2 فٹ کا فاصلہ رہ گیا، لیکن آخر میں کوئی کام جہنمیوں والا ہوگا اور جہنم میں چلا جائے گا۔ اسی لیے مطمئن کبھی نہیں ہونا، 20 حج کر لیے تو مطمئن ہو جاؤں، نہیں۔ 40 سال قرآن کا درس دیا تو مطمئن ہو جاؤں، نہیں۔ میں نے مسجد بنائی، مدرسے بنائے، مطمئن ہو جاؤں، نہیں۔ اب تو داڑھی سفید ہو گئی ہے، مطمئن ہو جاؤں، نہیں۔ آخر تک ڈرتا رہے۔ اور یہ زبان جو ہے نا، یہ زبان، اس سے کوئی ایک جملہ نکلتا ہے اور یہ اس کو ویلیو ہی نہیں دیتا ہے، بہت معمولی سمجھتا ہے، اس ایک جملے کی وجہ سے یہ جہنم میں جا گرتا ہے۔ اور ایسے ہزاروں جملے معاشرے میں ہم سنتے ہیں۔ ابھی ایک جگہ ہم سفر کر رہے تھے تو ایک شخص نے باتوں باتوں میں کہا، یار یہ علماء بڑے ظالم ہوتے ہیں۔ تو میں نے اس کو کہا، یار یہ جملہ آپ نے سوچ سمجھ کے کہا؟ بولا جی ہاں، بہت سے علماء ایسے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا ایک عالم وہ نبی کا وارث ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں، اور آپ نے اکثر علماء کے بارے میں یہ کہہ دیا، تو آپ تو اپنے ایمان کی فکر کریں۔ ہاں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ کچھ علماء سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ کچھ لوگ علماء کے لبادے میں غلط کام کرتے ہیں، علماء بدنام ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ میری امت کے اکثر علماء کو گمراہی پر جمع نہیں کریں گے، اور تم کہتے ہو اکثر ظالم ہیں۔ میرے نبی کا فرمان ہے کہ اللہ میری امت کے اکثر علماء کو گمراہی پر جمع نہیں کریں گے، اور تم کہہ رہے ہو کہ اکثر ظالم ہوتے ہیں۔ بہرحال اس کو آخر میں بات سمجھ آ گئی اور اس نے توبہ کی۔ تو یہ حدیث بڑی اہم ہے۔ اسی طرح ایک آدمی پوری زندگی جہنمیوں والے کام کرتا ہے، گناہ، شراب پینا، زنا کرنا، قتل کرنا، رشوت لینا، سود کا لین دین کرنا، جہنمیوں والے کام ساری زندگی کیے، یہاں تک کہ جہنم کے اتنا قریب ہو گیا، اس کے اور جہنم کے بیچ میں 1 گز کا فاصلہ ہے، لیکن آخر میں اللہ اس سے کوئی جنتیوں والا کام کرتے ہیں اور جنت میں داخل کر دیتے۔ کیا مطلب؟ ہم کسی پر فتوے نہیں لگائے، یہ جو مرا ہے نا سیدھا جہنم میں جائے گا۔ آپ یقین مانیں، علماء بھی فتویٰ دینے سے پہلے سوچتے ہیں، کتاب کو دیکھتے ہیں، ٹائم لیتے، کل آنا، 1 ہفتے بعد آنا، اور ادھر ہم لوگ فوراً فتویٰ، یارا ڈیر بد سڑے سیدھا با جہنم تتلی، بہت برا آدمی تھا، سیدھا جہنم میں جائے گا، اس نے وہ گناہ کیا تھا، اس کو اللہ پاک کیسے بخشیں گے؟ میرے بھائی، ہو سکتا ہے اس نے گناہ کے بعد توبہ کر لی ہو، اللہ راضی ہو گئے،
میرا اور آپ کا کام جنت اور جہنم کے ٹکٹ بانٹنا نہیں ہے، اور پھر مرنے کے بعد کسی کے بارے میں کہنا یہ تو بالکل غلط ہے۔ لیکن آپ یقین مانیں مولوی تو ویسے ہی بدنام ہے، جتنے فتوے ہماری عوام دیتی ہے وہ لکھ کر نہیں دیتی، زبانی تو ٹھوک دیتی ہے۔ جتنے فتوے ہماری عوام دیتی ہے مولوی بیچارہ اتنے فتوے کہاں دے سکتا ہے۔ میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں، نائی اور ہیئر ڈریسر بال بھی سیٹنگ کر رہا ہے اور آدھے گھنٹے کا لیکچر بھی آپ کو سنا رہا ہے۔ جوتا سینے والے کے پاس جاؤ، موچی جوتا بھی سی رہا ہے، باتیں بھی کرے، دین کی باتیں۔ کپڑے والا، سبزی والا، فروٹ والا، سونے والا، چاندی والا، پیٹرول والا، ہوٹل والا، کون دین کی بات اپنی طرف سے نہیں کرتا؟ اسی لیے یہ حدیث بہت اہم ہے۔ ہم اپنے بارے میں بھی ڈرے اور لوگوں کے بارے میں بھی بات کرنے سے اور رائے قائم کرنے سے اور فتویٰ دینے سے پہلے ڈرے۔ ایک آدمی غلط ہے، اس سے حساب کتاب اللہ لیں گے، سوال جواب منکر نکیر پوچھیں گے۔ ہم نے منکر نکیر کا کام بھی اپنے ہاتھ میں لے لیا، اللہ کا کام بھی نعوذ باللہ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اپنا کام چھوڑ دیا۔ تو بہرحال اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا کہ اچھا میں عرض کر رہا تھا ہم ہر نماز میں دعا مانگتے، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ بتا۔ اب سیدھا راستہ کون سا ہے؟ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، خود اللہ فرماتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا۔ اچھا جن پر اللہ نے انعام کیا وہ کون ہے؟ یہاں بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ وہ ایم این اے ہیں، وہ ایم پی اے ہیں، وہ بیوروکریٹ ہیں، وہ بلینئر ہیں، وہ پیسے والے، نہیں۔ اللہ فرماتے انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے انعام کیا، من النبیین وہ نبی ہے، والصدیقین وہ صدیق ہے، والشہداء وہ شہید ہے، والصالحین وہ نیک لوگ ہیں۔ تو صالحین کا نمبر کون سا ہے؟ چوتھا۔ اور ابراہیم علیہ السلام نبی ہے، ان کو کہاں گیا صالحین میں سے؟ تو یہاں پر صالحین سے مراد عام لوگوں والا صالحین نہیں ہے، جو اس پر مستقل مزاجی کے ساتھ استقامت کے ساتھ ڈٹے ہوئے وہ مراد ہے، چونکہ ان کا درجہ تو پہلا ہے من النبیین، وہ تو نبی تھے۔ اذ قال لہ، اچھا صالحین میں سے کیوں تھے؟ جب ان سے ان کے رب نے کہا اسلم، مان جاؤ۔ اسلم کا مطلب ہوتا ہے سرنڈر ہو جاؤ، گردن جھکا دو، سر تسلیم خم کر دو۔ پہلے حکم ہوا کہ اولاد نہیں ہے، ٹھیک ہے، پھر حکم ہوا بڑھاپے میں اولاد دیں گے، ٹھیک ہے، پھر حکم ہوا جا کر بتوں کو توڑ دو، ٹھیک ہے، پھر حکم ہوا اسی چھوٹے بچے اور بیوی کو بے آب و گیا وادی میں، اس وقت بیت اللہ نہیں تھا، صحرا تھا، وہاں چھوڑ دو، ٹھیک ہے، پھر جب وہ بچہ بڑا ہوا اسی بچے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرو، ٹھیک ہے، پھر کہا کہ آگ میں آپ کو گرنا ہے، ٹھیک ہے، بیت اللہ کو بنانا ہے، ٹھیک ہے، منع تو کیا ہی نہیں۔ جب ان سے کہا ان کے رب نے اسلم، مان جاؤ، قالا، کہنے لگے اسلم تو، میں مان گیا، لرب العالمین، عالمین کے رب کے سامنے۔ یہ جو جھکنا ہے یہ اصل کمال ہے، جھکنا، فرمانبرداری، تابعداری۔ تو مسلمان بھی جب کلمہ پڑھتا ہے وہ اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں کچھ بھی نہیں۔ اسلام لانے کے بعد موت تک مسلمان رہنا، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تم مرنا مت مگر مسلمان ہو کر۔ اسی لیے اپنے ایمان کو بچانا
اور موت تک اس کو بچا کر رکھنا یہ بہت ضروری ہے، بہت مشکل ہے۔ اس کے لیے آپ کو قرآن اور حدیث سے جڑنا پڑے گا۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم انک انت الاعز الاکرم، اللہم آت نفسی تقواها انت مولاها وخیر من زکاها، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ ah